خوبصورت نوجوان بڑے ہی پارسا اور متقی تھے۔ ایک روز آپ 3 دن کی نیت سے ایک دریا کے کنارے عبادت پر کارآمد تھے، عبادت میں مصروف عمل تھے کہ اچانک آپ کے دل میں خواہش آئی کچھ کھانے کی، تو دیکھا کہ سمندر کے قریب سے ایک سیب جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہہ کر آ رہا۔ چنانچہ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سیب لے لیے، اس کو پکڑ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے تناول کر۔ جب آپ نے کھایا تو فوراً آپ کے دل سے آواز آئی کہ ابو صالح تم نے بغیر اجازت کسی کی امانت میں خیانت کر ڈالی ہے۔ یہ غوث پاک کے والد کا تقویٰ تھا۔ آج ہم لوگ کتنے لوگوں کے رقمیں ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کا مال، لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کی وراثتیں ہم پوری کی پوری ڈکار بھی نہ لیں۔ اس طریقے سے ہماری عادت اور ہمارے اطوار، ہمارے قلوب ہیں۔ لیکن یہ غوث پاک کے وہ والد ہیں کہ ایک سیب کھانے کے بعد آپ کے روح کو سکون نہیں مل رہا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ایک امانت دار شخص کی امانت میں خیانت کر دی۔ غوث پاک کے والد سمندر کے ساتھ ساتھ جس جگہ سے پانی کا ریلا آ رہا تھا ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اسی مخالف راستے پر چلتے ہیں، چلتے حتیٰ کہ آپ 10 دن تک اسی مسافت کو طے کرتے رہے۔ جب مسافت کو طے کیا تو سامنے دیکھا کہ ایک سیب کی ڈالی جو پانی کے اندر گر رہی تھی، اس سے سیب ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ غوث پاک کے والد نے گمان کر لیا کہ یقیناً یہ سیب یہیں سے گرا ہے۔ اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مالک کو تلاش کرنے نکلے کہ اس سیب کا مالک کو۔ چنانچہ اس سیب کا جو مالک تھا وہ بھی اللہ کا ولی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے غوث پاک کے دادا جان سبحان اللہ، حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ کے مالک۔ اب جب غوث پاک کے والد صاحب پہنچے کہ اس طرح مجھ سے قصدن میں نے یہ غلطی کر دی ہے، آپ میری غلطی کو معاف فرما دیں، اپنا حق مجھ سے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ سومعی کہتے ہیں کہ یہ شخص تو عبادت اور کمال میں بڑے اعلیٰ درجے پر فائد ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اسے قبول کر کے اسے کامل بنا دوں۔ حضرت عبداللہ سومعی کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں 10 سال تک میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ کمال در کمال غوث پاک کے والد نے بخوشی قبول کر لیا۔ ڈر تھا اپنے رب کا دل کہ میرے سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی مالک ہی معاف کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں حقوق العباد کا کتنا سخت ترین معاملہ ہے کہ غلطی مالک ہی معاف کر سکتا ہے۔ چنانچہ غوث پاک کے والد صاحب 10 سال تک اس مالک کے پاس بغیر معاوضے کی خدمت کرتے رہے، صرف کس وجہ سے کہ آپ نے ایک سیب کھایا تھا۔ سوچنے والی بات ہے، کبھی ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے تھے۔ ہم لوگ تو نماز نہ پڑھیں تو ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ذکر و درود نہ کریں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اگر خیانت ہو جائے، ان کے مال میں تھوڑی بھی خیانت ہو جائے، ان لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ چنانچہ غوث پاک کے والد نے 10 سال مکمل کرنے کے بعد عرض کیا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہ اب آپ میری خطا کو معاف فرما دیں، اب میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں۔ حضرت عبداللہ سومعی عرض کرتے ہیں کہ اے ابو صالح 2 سال تک تمہیں اب نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بھی قبول فرما لیا، کہا لبیک میں حاضر ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنے والا بندہ ہوں۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد نے اسے قبول فرمایا۔ 2 سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے حکم پر میں نے باغ کی خدمت کری، 10 سال وہ گزار دیے۔ اے عبداللہ سومعی، آپ کے حکم پر میں نے 2 سال پھر سے گزار دیے، اب 2 سال گزر چکے ہیں، اب تو آپ مجھے آزاد کر دے، اب تو مجھے اپنی زندگی گزارنے دے، اب تو میرا وہ گناہ جو مجھ سے غلطی سے سرزد ہوا تھا معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں آخری شرط ہے،
اس شرط کو مان لو میں تمہاری خطا کو معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ سومئی نے اپنے آقا اپنے عبداللہ بن سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عرض کیا کہ یہ ابو صالح اس شرط کو بھی قبول کرتا ہے، آپ حکم کریں کہ آپ کی شرط کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہارا نکاح کروانا، اس سے تمہارا نکاح کروانا۔ یہ سارے معاملات کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے۔